फिर सबसे पहले तो जो मुल्क में सूरत हाल है, आप भी अभी बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक बंद, इस्लामाबाद की भी ये सूरत हाल हो गई है। तो चलें, वैसे तो आपकी खुद अपनी हुकूमत भी इस्लामाबाद तक काफ़ी अरसे रही है, तो इस वक्त जो आप इस्लामाबाद देख रहे हैं बारिशों के बाद, आपके ख्याल में ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो सकती थी? आज जो आपका इस्लामाबाद का मुशाहिदा है उसकी बुनियाद पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं जब वज़ीर-ए-आज़म था तो मेरी हुकूमत पूरे पाकिस्तान में थी। हाँ, ठीक है, मुझे आपका नहीं पता। तो ये जो आज ये जी देखिए, ये दुनिया में वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं। दुनिया इसको स्टडी करती है, इसका हल तलाश करती है कि जब ये मामलात पैदा होंगे ये हमको कैसे मैनेज करेंगे और फिर मुस्तकबिल के लिए कैसे इसको मिटिगेट करने की कोशिश, इसको इसके असर को कम करने की कोशिश करेंगे। हम इस पर कोई काम नहीं करते। बारिश आती है, कहते जी ये तो बरान रहमत थी तो अभी ज़हमत में तब्दील हो गई है, तो इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको ये अकल और इल्म दिया है कि आप किस तरह इनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब जो पूरे मुल्क की सूरत हाल है, पंजाब में खासकर अब सिंध की तरफ वेले बढ़ रहे हैं, तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म में इस हवाले से मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुझे जो याद पड़ता है, शायद आपके दौर से बात होना शुरू हो गई थी हुकूमती सतह पे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और बाद में फिर ज़ाहिर बात है PDM की हुकूमत ने भी इस मामले पे बात की, और जो 2010 के सैलाब आए थे उसके बाद से बल्कि ये मामला चल रहा था। तो आपके दौर में क्या इस पर बात हो रही थी, क्या मनसूबाबंदी हो रही थी? देखिए, मनसूबाबंदी, ये जो फ्लड आया है ये उन दरियाओं में आया है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये 3 दरिया जो इंडिया से आते हैं, चिनाब, रावी और सतलुज, ये रावी और सतलुज तकरीबन सूख गए थे, इनके अंदर पानी बहुत कम आता था। तो अब जब वहाँ पर फ्लड आया तो उसको फ्लड को मैनेज करने का कोई तरीका वहाँ पर नहीं है, वो पानी सारा पाकिस्तान में आएगा। तो आज हम उस फ्लड का सामना कर रहे हैं जो इन 3 दरियाओं में है, और ये 3 दरियाओं में इकट्ठा फ्लड आया है, क्योंकि वहाँ पर भारत में जो मौसमी तब्दीली का असर है वो भी इसी किस्म का है। तो इसलिए आज आपको मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो आपका वाटर अकॉर्ड है इंडिया के साथ 1960 के अशरे का, जो सक्सेसफुल रहा है, उस पर हमारी भी कुछ शिकायत नहीं है, लेकिन मोर और लेस वो कामयाब रहा है। उसके अंदर एक बुनियादी शिक थी कि मेन रिवर, तीनों रिवर्स पर डैम नहीं बनेगा ताकि इंडिया पानी को कंट्रोल ना कर ले। अब शायद आपको सोच ये करनी पड़ेगी कि एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म बन जाए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंडस पे है सूबों के दरमियान, तो कि वहाँ पर डैम्स हों जो वहाँ वाटर स्टोर हो सके और फिर वो दोनों ममालिक शेयर कर सकें। उसके लिए एक सियासी माहौल और एक सिक्योरिटी माहौल चाहिए, जो भी पाकिस्तान ये नहीं है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। लेकिन ये आपको ये बातें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि मुस्तकबिल में अब NDA में आपको ख़ुद बता रहे हैं कि हर 2 महीने में कोई मेजर अननोन इवेंट वेदर रिलेटेड होने का ख़दशा है। और आप अपने मुल्क के पूरे मुल्क के अंदर हालात देख लें, नॉर्दर्न एरियाज़ में देख लें, क्लाउड बर्स्ट इस हद तक हो रहे हैं। मुझे जो पिछला याद आता है, सिर्फ एक 2003 या 4 में इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और 2 घंटे में पूरा इस्लामाबाद डूब गया था। तो ये वेदर फिनोमिना आप बुनेर के अंदर देख लें, 600 लोग वहाँ पर वफात हलाक हो गए एक छोटे से इलाके में, और अरबों रुपए का। और ये कल भी हो सकता है, किसी जगह भी हो सकता है। पहाड़ी इलाकों पे ज़्यादा इसका असर होता है। आप भी वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। आप अपने गांव जाते हैं, मैं भी देखता हूँ वहाँ क्या असरात हुए इन चीज़ों के। तो ये आपने आप दरख्त नहीं लगा सके। हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, हम हर बात करते हैं, दरख्त नहीं लगा सकते। इमरान खान साहब ने 1 अरब दरख्त का दावा किया, एक सुनामी आएगी, पता चला कि सिर्फ 20 लाख दरख्त जो है वो नर्सरीज के अंदर मौजूद थे। तो जहाँ 1 अरब की जगह 20 लाख। इथियोपिया ने 40 अरब दरख्त लगाए। चले, ये तो एक पहलू हो गया। ये जो रिहायशी स्कीमों का कहा जा रहा है, रिहायशी मंसूबे, हाउसिंग सोसाइटी, तो जो तस्वीर हमने मीडिया में देखी है बड़ी खौफनाक है। दरिया रावी के ऐन वस्त में, बीच में लोगों ने घर बनाए हुए हैं, रिवर बेड के ऊपर घर बने हुए हैं, रावी के रास्ते में बने हुए हैं। तो इसमें क्या हुकूमत की भी नाअहली नहीं रही? नहीं, सब हुकूमतें, ये तो अभी जो हो चुका है ना, जो हम करने जा रहे हैं उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जिस स्कीम को PMLN गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था, फिर वो PTI गवर्नमेंट में बहाल हुई
روڈا، جو روڈا ہے، روڈا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اس حکومت کے دور میں، اور بتایا گیا، عمران خان صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے مسائل کا حل روڈا میں ہے. ہاں، اس کی ویڈیوز بھی آتی رہی تھی. اور ابھی بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بس یہ روڈا بن جائے گا تو پاکستان کے مسائل کا حل شروع ہو جائے گا. تو اس سب کے پیچھے کون ہے؟ حکومت. پیسہ ہے، سیاست ہے، اور فائدہ ہے، مفاد ہے. یہ علیم خان کی جو سوسائٹی ہے پارک ویو، اس کے حوالے سے بھی بڑی تنقید آ رہی ہے، اور جو ویژنز آ رہے ہیں وہ بھی بڑے خوفناک ہیں. لوگوں نے کروڑوں روپے لگا دیے، جگہ خریدی، گھر بنائے، اور وہاں پہ 8-9 فٹ کا پانی ان کے گھروں میں گھسایا ہے. تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور ان کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ دیکھیے، علیم خان صاحب آج تو وزیر ہیں نا، کل وہ ڈیولپر تھے. جب انہوں نے اسکیم بنائی، انہوں نے اپروول دی ہوئی ہے. کس سے لی تھی؟ جو بھی ادارے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے. یہ ابھی موجودہ پنجاب گورنمنٹ نے ان کو NOC دیا؟ یہ مجھے علم نہیں ہے. جس نے بھی دیا ہے، حکومت نے دیا ہے نا. دیکھیں، حکومت مستقل ہوتی ہے، سیاسی جو لوگ ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. رولز چینج نہیں ہوتے کہ آپ نے اپروول کیسے دینی ہے، کیا دینی ہے، کیا دیکھ کر دینی ہے. اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جگہ اگر دریا کی سطح سے نیچے ہے، اور اگر یہاں پانی آئے گا اس کی نکاسی کیسے ہوگی. دیکھیں، پانی آنا یہ آئے گا، آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بارش اگر زیادہ ہو جائے یا سیلاب آ جائے تو پانی، لیکن وہ فارغ. جی، وہ تو مگر بات یہ ہے کہ سر، کہ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں ہے کہ راوی ریور کے بیڈ پہ پلاٹ بنا کے بیچے گئے، پرائیویٹ ہوں یا سرکار ہو؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ فراڈ نہیں ہے؟ اور ان کو کمپنسیٹ کیسے کیا جائے؟ یہ حکومت کی ناکامی ہے. حکومت کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، اور اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. کمپنسیٹ تو چلے، ایک دفعہ پانی آیا نکل جائے گا جیسے بھی ہوگا، لیکن اس کا حل نکالنا ہے. یہ اسکیمیں نہیں ہیں، پاکستان میں بہت سی ایسی اسکیمیں ہیں. کراچی میں ڈیفینس کے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے. آپ نے کہا روڈا کا جو پروجیکٹ تھا نون لیگ کی حکومت میں مسترد کیا گیا، جب آپ وزیر اعظم بنے تو اس وقت بھی یہ چیز سامنے لائی گئی، وہ ختم ہو چکا تھا، اس کی ڈیولپمنٹ ختم تھی. تو یہ کون روڈا کا پروجیکٹ کون لانا چاہ رہا تھا آپ کے حکومت نون لیگ کے لوگ؟ یہ بزدار حکومت میں واپس آیا. اس کی اسکیم بڑی پرانی اس کی بنائی گئی تھی مختلف طریقوں سے، لیکن بزدار گورنمنٹ میں اس کو ایک بڑی سطح کی اسکیم بنا کر پیش کیا گیا، اور اسے کہا گیا کہ بڑی انویسٹمنٹ آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور بہت بڑی اسکیم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن وہاں پر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ یہ راوی ریور سسٹم کے جو ایکو سسٹم ہے یہ اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور اس میں یہ خدشات ہیں. اور وہ فلڈ آیا، اب آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس کے اثرات دیکھ لیے ہیں. تو مستقبل میں اس سے بچیں. اگر یہ اسکیم ہے تو آج عوام کے سامنے رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری، کیونکہ وہ پلاٹ تو عوام نے خریدنے ہیں نا. تو ان کو بتائیں کہ یہ روڈا کیا ہے، راوی ریور کے کیا اثرات اس پر ہوں گے. کل وہی حالت نہ ہو جو بھی علیم خان صاحب کی اسکیم کے ساتھ ہوئی ہے. بہرحال تھوڑا سا واپس آئیں. آپ نے کہا کہ ڈیم بنانے کی اجازت نہیں تھی، جو سنتاس معاہدہ تھا اس میں بھارت بھی نہیں بنا سکتا تھا، پاکستان بھی نہیں بنا سکتا تھا. نہیں، پاکستان بنا سکتا ہے. بھارت کی بات ان کو اجازت نہیں تھی، پاکستان نے بنایا نہیں. نہیں، آپ بنا سکتے ہی نہیں ہے، آپ کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کی جب پانی میدان میں آ جاتا پھر آپ ڈیم نہیں بنا سکتے. کالا باغ ڈیم ہوتا تو کیا ہوتا، نہ ہوتا تو کیا ہوتا. کالا باغ ڈیم کا اس معاملے پر کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کالا باغ ڈیم بیسیکلی انڈس ریور پہ، انڈس ریور کے اوپر ہے. انڈس ریور پہ جو کابل ریور کی ایڈیشن کے بعد اس میں کوئی ڈیم نہیں ہے. تو آپ کی جتنے ابھی فلڈز آئے ہیں ماضی پچھلے 3-4 جو فلڈز آئے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو میرا خیال ہے کم از کم ان کی شدت میں کمی ہوتی ہے، 1/3 سے 2/3 تک کمی ہو جاتی. فرق پڑ جاتا ہے. جی، فرق پڑتا ہے، اور آپ کے پاس زیادہ پانی اویلیبل ہوتا زراعت کے لیے. ہم تو یہ سن رہے تھے کہ پانی کی کمی ہے، اور یہاں تک تجزیے ہوئے کہ 2025 تک پاکستان میں پانی کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، قحط بھی آ سکتا ہے. اس طرح کی وارننگز بھی ہمیں سننے کو ملی. پھر ہم نے سنا کہ بھارت جو ہے وہ ہمارا پانی روک کے ہمیں جو ہے وہ قحط زدہ بنا دے گا، اور یہ ایک آبی جارحیت ہوگی اگر پاکستان کا پانی روکا گیا. تو اب جب نہیں روکا جا رہا تو آپ کے خیال میں کیا یہ بھی بھارت کی کوئی سازش ہے، اور جس طریقے سے جس ترتیب سے پانی چھوڑا جا رہا ہے کیا اس کو آپ جارحیت کہیں گے؟ دیکھیے، میرا نہیں، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ان معاملات کا، لیکن جب ڈیم نہیں ہوگا تو وہ ملک کیسے کنٹرول کرے گا؟ کوئی ملک بھی اپنے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اضافی پانی آ جائے گا جو ان کی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کسی کنال میں نہیں ڈال سکتے، کہیں اور نہیں لے جا سکتے، ڈیم نہیں ہے روکنے کے لیے. حالانکہ
جو فیڈنگ نالے یا دریا ہیں ان کے اندر ڈیمز ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کیا ان ڈیم میں پانی روکا گیا تاکہ یہاں کی شدت میں اضافہ ہو۔ کچھ جگہوں پہ بھارت نے، جیسے وہ بگلیار کا ایک آیا تھا شروع میں، اور پھر جو دوسرے رن اپ دا ریور جو پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ بھارت اناؤنس کرتا ہے، آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ ہمیں پانی وہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، وہ براجز ہے نا، براجز جو ہیں، اور وہ پانی کو اکٹھا کر کے کیا آپ کے خیال میں بھارت جان بوجھ کے یہ کر رہا ہے؟ مجھے کوئی اس کے بارے میں مثبت یا منفی جواب نہیں دے سکتا، علم مجھے نہیں ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ریور کے فلوز کیا تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کبھی کوئی ملک اپنا پانی ضائع نہیں کرتا۔ معاہدے کے اندر باقاعدہ یہ شک رکھی گئی کہ بھارت جب پانی چھوڑے گا اس کی اطلاع کرے گا کہ اتنا ریلا آ رہا ہے، اور یہ تو آپ کے خیال میں بھارت نے سنتاس معاہدے کو تو معطل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، وہ سفارت خانوں کے ذریعے ضرور بتا رہا ہے، تو یہ جو سفارت خانوں کے ذریعے اطلاع آ رہی ہے آپ کے خیال میں یہ تاخیر سے آ رہی ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں پہلے کہا کہ کوئی شخص ملک بھی اپنا پانی ضائع نہیں کرتا۔ اگر ان کے براجز میں پانی کی سطح بھری نہیں تھی، انہوں نے پانی چھوڑ دیا، تو یہ ان کی ایک آپ کے خلاف ایک سازش ہے، لیکن اگر وہ بھر گئے تھے، انہوں نے پانی چھوڑا ہے، تو پھر ان کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی۔ اب انہوں نے اطلاع وقت پہ کی نہیں کی، یہ آپ کو جو گورنمنٹ بتا سکتی ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی شاید کسی کی طرف سے ان کی گورنمنٹ کہ ہم نے وقت پہ اطلاع ملی ہے یا دی گئی ہے، جو کہ سنتاس معاہدے کے مطابق کمشنرز کو نہیں دی گئی، جو انڈس واٹر کمشنر۔ اب وہ دیکھنا پڑے گا، اب ٹیکنالوجی سے آپ کو اطلاع آتی ہے یا آپ کو مینولی آتی ہے، یہ وقت بتائیے۔ چلیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔